الحمدللہ آج ہمارے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی موجود ہیں۔ ہم تحفظ دین میڈیا کی ٹیم کی جانب سے حضرت سے کچھ اہم سوالات بابری مسجد کے تعلق سے انشاءاللہ کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کا جواب سمجھیں۔ حضرت، جیسے کہ بابری مسجد کے تعلق سے 9 نومبر کو جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 9 نومبر کو بابری مسجد کیس کا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ کے تمام تر احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایسا فیصلہ آیا جو سمجھ میں نہ آنے والا ہے، اور فیصلے میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1949 تک وہاں نماز ہوتی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظالمانہ طریقے سے مسجد شہید کی گئی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان یہاں زمانے تک نماز پڑھتے آئے۔ اس کے باوجود آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین فلاں کو دے دی جائے۔ جب مسلمان وہاں نماز پڑھتے آئے، مسلمانوں کی مسجد تھی، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی اور مسلمانوں پر ظلم ہوا اور ٹائٹل سوٹ کا کیس ہے، تو پھر زمین مسلمانوں کو دی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بابری مسجد کے سلسلے میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن یہ بات پوری دنیا میں محسوس کی گئی کہ فیصلہ ان دستاویزات اور دلیلوں کی بنیاد پر نہیں ہوا جو پیش کی گئی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے، بابری مسجد کے اس فیصلے سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ بے اطمینانی ہم نے ظاہر کی ہے، ابھی ہم بے اطمینانی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کیس کا فیصلہ آستھا بھاونا یا ایسی چلائی گئی باتوں پر نہیں ہونا چاہیے جو لیگلی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ڈاکومنٹس ایویڈنس کی بنیاد پر پہلے بھی ہم نے چاہا تھا فیصلہ ہو، اب بھی ہمارا یہ درد ہے کہ معاملہ اس رخ پر گیا، لیکن چونکہ سپریم کورٹ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس فیصلے پر بے اطمینانی۔ 17 نومبر کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں بابری مسجد کیس کے سلسلے میں نظر ثانی اپیل فائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے یہ محسوس کیا کہ بابری مسجد کیس میں خامیاں رہ گئی اور آئین ہند نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی فیصلے کے سلسلے میں ہمیں کوئی اشکال ہو یا ہم یہ سمجھیں کہ نظر ثانی کی اس میں ضرورت ہے تو ہم ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ ضابطہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو بے اطمینانی ہو تو اس کو دور کیا جا سکے، چنانچہ ان بنیادوں پر جو میں نے ابھی عرض کی، اور اس بنیاد پر بھی کہ دفعہ 142 کا جو استعمال سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ دفعہ 142 کا اختیار محدود ہے، لیکن اسے لامحدود طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں ہمیں جانا چاہیے، اگرچہ کہ ہمیں اس کا علم ہے کہ عام طریقے پر ریویو پٹیشن خارج کر دی جاتی ہے، لیکن اگر کچھ بھی امکان ہے کہ ہم اس فیصلے کی خامیوں کو دور کروا سکیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور ہم یہ کوشش کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا تھا کہ ہم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے، تو اب نظر ثانی کرنے کا کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ نہ ماننے کی بات نہیں ہے، ہم فیصلے کا پورا سمان کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا پورا احترام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس لیے ہم نظر ثانی کی اپیل کر رہے ہیں۔
جہاں تک بات اس کی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ ہم نے ماننے کی بات کہی تھی، آج بھی ہم کہتے ہیں، لیکن مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 1991 اور 1993 میں تجویز باضابطہ منظور کی تھی کہ ہم عدالت کا آخری فیصلہ مانیں گے، اور ابھی عدالت کا آخری فیصلہ نہیں آیا ہے۔ ریویو پٹیشن میں ہم جائیں گے تو وہ عدالت کا آخری فیصلہ ہوگا، یا اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آگے آ سکتا ہے، تو اس فیصلے کو ہم مانیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اس فیصلے کو مان نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ کچھ دانشور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ بلا وجہ بابری مسجد کے مسئلے کو بڑھا رہا ہے۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں گرم سوچیں عام طریقے پر نہیں آتی۔ مفادات کے پیش نظر لوگ اپنے اپنے طور پر رائے دے رہے ہیں، اور عام طریقے پر دانشور حضرات بھی، لیکن یہ معاملہ خالی شرعی ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے سیاسی اینگل سے دیکھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ہمارے لیے یہ خالص مذہبی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مسجد کو بچانے کے لیے ہم جا سکتے ہیں اس ملک میں، ہمیں جانا چاہیے۔ رہ گئی بات اس کی کہ امن و امان خراب ہوگا، تو کل آپ یہ کہیں گے کہ نماز بھی مت پڑھیے، اس سے امن و امان پہ اثر پڑ رہا ہے، پرسوں آپ یہ کہیں گے کہ حج کے لیے مت جائیے، اس سے دوسروں کو کا دل دکھ رہا ہے۔ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں اگر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اپنے حق کے حاصل کرنے کی، مسجد کے تحفظ کی، تو اس کو یہ کہہ کر روکنا کہ یہ بدامنی کا ذریعہ ہے، غلط بات ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ پرامن رہیں۔ اب کون سی بدامنی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا؟ کیا مسلمان جا کر کسی پر زیادتی کرے گا؟ بے دکھ کی بات ہے یہ۔ اس ملک کا امن و امان خراب کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ حد میں رہیں۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لگام دے۔ کیسی کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں، کس کس طرح سے مسلمانوں کا دل دکھایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ آ گیا، اس کے باوجود مسلمانوں نے صبر کا ثبوت پیش کیا۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ہی نیچے جائیے اور دوسروں کو جو وہ چاہیں کرنے دیجیے۔ مسلمان دانشوروں کو ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ آپ اپنے حدود میں رہیں۔ ہمیں ایسا معلوم ہوا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ورکنگ کی کمیٹی کو مسلم پولیس نے روکنے کی کوشش کی، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ پولیس نے مداخلت کی اور دفعہ 144 کا حوالہ دے کر 17 نومبر کو ہونے والی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ ہمیں دکھ ہے کہ یو پی پولیس نے وہ کام کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ دفعہ 144 میں پبلکلی کوئی جلسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن پرائیویٹ جگہ پر اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اسے قانوناً روکا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قانون کے نام پر وردی پہننے والے بھی کبھی کبھی لاقانونیت کا سبق پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امن کے ساتھ اور صحیح طریقے پر اگر کوئی کام ہو رہا ہے، کسی ادارے میں اندر ہو رہا ہے، 40-50 لوگ بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، اسے روکنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ حضرت یہ آخری سوال آپ سے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی خارج کر دی جائے، اپیل دائر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، ریویو پٹیشن عام طریقے پر نہیں قبول کی جاتی ہے، یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماہرین قانون سے ہم نے رائے بھی لی ہے، لیکن 1% اگر امکان ہے ریویو پٹیشن کے قبول کرنے کا تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہم جا سکیں انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ ہم نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں 2 بنیادی باتیں طے کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ریویو پٹیشن فائل کریں گے، اور دوسرے یہ کہ 5 ایکڑ زمین کی جو بات کہی گئی ہے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے زمین کے کسی ٹکڑے کے لیے اتنی لمبی محنت نہیں کی تھی۔ یہ جد و جہد جو کی گئی تھی وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں میں اللہ کی مہربانی سے ایسے لوگ ہیں جو 5 ایکڑ نہیں 50 ایکڑ جگہ اپنی مسجد کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ایک مسجد توڑی گئی،
ظلم کیا گیا، اس پر ناجائز قبضہ کیا گیا، ہم مسجد کو دوبارہ تعمیر کروانے کے لیے اور انصاف کے حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 ایکڑ زمین آپ لے لیجئے، یہاں سے بے دخل ہو جائے گی. تو یہ چیز ہمارے لیے اہانت آمیز ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ 5 ایکڑ زمین ہم نہیں قبول کریں گے، ری پٹیشن فائل کریں گے، چاہے نتیجہ جو ہو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا نتیجہ ظاہر کرے گا. جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ہمیں کرنا چاہیے. محنت ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے اس محنت کی پذیرائی. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.